اچھا جی، تو آج ہم ابراہیم لنکن کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک غریب لکڑی کے کیبن میں پیدا ہونے والا شخص امریکہ کا سب سے عظیم صدر آخر بنا کیسے؟ چلیں مل کر اس دلچسپ سفر کو کھوجتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس وقت کی ایک تلخ حقیقت کا آئینہ تھے، ایک ایسے ملک کا آئینہ جو خود اپنے ہی خلاف دو حصوں میں بٹا ہوا کھڑا تھا۔ لنکن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک عام وکیل کو ایک تاریخ ساز لیڈر بنا دیا۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک غیر متوقع آغاز سے۔ لنکن کی کہانی کسی محل میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی عام جگہ سے شروع ہوئی۔ سوچئے 1809 میں کینٹکی کے ایک چھوٹے سے لکڑی کے کیبن میں غربت میں پیدا ہوئے، لیکن وسائل کی کمی ان کے علم حاصل کرنے کے شوق کے آڑے نہیں آئی۔ انہوں نے خود کو پڑھایا اور اپنی محنت سے اپنا راستہ خود بنایا۔ اچھا، تو ان کے ابتدائی کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1834 میں وہ ایلینوائے کی ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، پھر 1847 میں امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ایک ٹرم گزاری، لیکن اس کے بعد وہ واپس اپنی وکالت میں لگ گئے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک متنازع قانون نے انہیں دوبارہ قومی سیاست کے میدان میں کھینچ لیا۔ اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ غلامی کا مسئلہ ایک ایسے طوفان کی طرح تھا جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لنکن کو اس طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہوا یہ کہ 1854 میں ایک قانون آیا، کینساس نیبراسکا ایکٹ۔ اس قانون نے یہ اختیار دے دیا کہ ہر علاقہ خود فیصلہ کرے گا کہ وہاں غلامی ہوگی یا نہیں۔ اس بات نے بہت سے لوگوں کو غصہ دلایا، جن میں لنکن بھی شامل تھے۔ وہ غلامی کو پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے نئی بننے والی ریپبلکن پارٹی جوائن کر لی۔ اور پھر 1858 میں انہوں نے وہ مشہور بات کہی، میرا ماننا ہے کہ یہ حکومت آدھی غلام اور آدھی آزاد نہیں رہ سکتی۔ ان الفاظوں نے سمجھیں پورے ملک کی بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ایک راستہ چننا ہی پڑے گا۔ اور پھر آئے 1860 کے صدارتی انتخابات۔ لنکن صرف 39.8% ووٹوں سے جیتے، جو کہ 40% سے بھی کم ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کتنا بٹا ہوا تھا۔ اور یہ جیت پوری طرح سے شمالی اور مغربی ریاستوں کی حمایت پر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لنکن کے صدر بننے سے پہلے ہی 7 جنوبی ریاستوں نے یونین سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کے لیے لنکن کی جیت ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ اب لنکن صدر تو بن گئے، لیکن ان کا کردار اب ایک کمانڈر ان چیف کا تھا۔ ملک خانہ جنگی کے دہانے پر تھا اور انہیں فوری طور پر ایک جنگی رہنما بننا پڑا۔ اور پھر 12 اپریل 1861 کو جب کنفیڈریٹ فوجوں نے فورٹ سمٹر پر حملہ کیا تو خانہ جنگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس کے جواب میں لنکن نے یونین کو بچانے کے لیے ایسے اختیارات استعمال کیے جو اس سے پہلے کسی امریکی صدر نے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 75,000 ملیشیا کو بلا لیا، جنوبی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کر دی، کانگریس کی منظوری سے پہلے ہی فنڈز خرچ کیے، اور یہاں تک کہ ہیبیس کارپس کے حق کو بھی معطل کر دیا۔ یہ سب بہت بڑے اور سچ کہیں تو بہت متنازع فیصلے تھے۔ اور یہ بوجھ بہت بھاری تھا۔ انہیں نااہل جرنیلوں سے نمٹنا پڑ رہا تھا۔ برطانیہ کے ساتھ ٹرینٹ افیئر کی وجہ سے جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، اور کوشش کرنی تھی کہ جو سرحدی ریاستیں ہیں وہ یونین سے الگ نہ ہوں۔ اور تنقید تو ہر طرف سے ہو رہی تھی۔ ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ غلامی پر بہت سست ہیں، ڈیموکریٹس کہتے تھے کہ وہ سمجھوتا کیوں نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی ان کے اختیارات بڑھانے پر تنقید کر رہا تھا۔ لیکن پھر جنگ نے خود ہی ایک نیا رخ اختیار کیا۔ یہ صرف زمین کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ قوم کی روح کی جنگ بن گئی۔ یہ تھی آزادی کی ایک نئی پیدائش۔ شروع میں یاد ہے لنکن کا مقصد کیا تھا؟ اپنی پہلی افتتاحی تقریر میں انہوں نے صاف کہا تھا، میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان ریاستوں میں غلامی کے ادارے میں مداخلت کروں جہاں یہ پہلے سے موجود ہے۔ مطلب ان کا فوکس صرف یونین کو بچانا تھا، غلامی ختم کرنا نہیں۔ لیکن جنگ کی ہولناکیوں، بھاری جانی نقصان اور اخلاقی دباؤ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر نومبر 1863 میں گیٹسبرگ کے میدان میں انہوں نے جنگ کا مقصد ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا، یہ قوم خدا کے تحت
آزادی کی ایک نئی پیدائش پائے گی اور عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے زمین سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف یونین بچانے کی جنگ نہیں رہی تھی، اب یہ سب کے لیے آزادی کی جنگ بن چکی تھی۔ اور یہ تبدیلی ان کی پالیسی میں بھی نظر آئی۔ 1862 میں انہوں نے وفاقی علاقوں میں غلامی پر پابندی لگائی، پھر 1 جنوری 1863 کو تاریخی ایمانسیپیشن پروکلیمیشن جاری کیا جس نے باغی ریاستوں میں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ 1864 میں انہوں نے غلامی کو مکمل ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی مہم چلائی اور آخرکار 31 جنوری 1865 کو 13ویں ترمیم کانگریس سے پاس ہو گئی۔ جنگ تو جیت لی گئی، لیکن لنکن کا سب سے بڑا چیلنج ابھی باقی تھا، ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو دوبارہ جوڑنا اور ایک پائیدار میراث چھوڑنا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اپنی دوسری افتتاحی تقریر میں انہوں نے بدلے کی نہیں بلکہ مفاہمت کی بات کی۔ انہوں نے کہا، کسی کے لیے بغض نہیں، سب کے لیے خیرات، تاکہ قوم کے زخموں کو بھرا جا سکے۔ وہ ملک کو جوڑنا چاہتے تھے، توڑنا نہیں۔ 9 اپریل 1865 کو کنفیڈریٹ جنرل رابرٹ ای لی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ ختم ہو گئی، لیکن صرف 5 دن بعد 14 اپریل کو لنکن کو فورڈ تھیٹر میں گولی مار دی گئی اور اگلی صبح 15 اپریل کو جنگ کے خاتمے کے محض 6 دن بعد وہ انتقال کر گئے۔ لنکن کے قتل نے ایک قومی ہیرو بنا دیا۔ آج انہیں امریکی تاریخ کا سب سے عظیم صدر مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف یونین کو نہیں بچایا، بلکہ اسے ایک نیا مطلب دیا، ایک نئی شکل دی۔ اور وہ جو گیٹسبرگ میں کہہ گئے تھے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، یہ سوال آج بھی قائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آج کے دور میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر نسل کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔